على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں تقوی کے سب سے اونچے درجے کا ذکر کیا۔ تقوی کا سب سے اونچا درجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی شان کو دیکھے کہ میرے مولا کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی بڑائی اور بلندی کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور سے تو انسان اپنے حال پر غور کرتا ہے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں۔ اسی لیے اس درجے کے تقوی کا اللہ نے ہر ایک کو حکم بھی نہیں دیا۔ جو اس درجے کا تقوی اختیار کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے، اب اس میں اگر ہم حاکم کے عہدے، اس کے قانون اور اس کی پابندیوں کے مطابق ڈرنے کی کوشش کریں تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھیں، قدم قدم پہ دشواریاں اور مشکلیں پیش آئیں گی۔ کوئی بہت ہی پاک نیت، صاف ستھرا کہ مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو، میں تو اصول اور ضابطوں کے تحت چلوں گا، ڈھونڈے سے چند لوگ ملیں گے اس میں۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جو موقع اور محل سے اپنا فائدہ لے کر نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ارے کون دیکھ رہا ہے اس ضابطے، کون چل رہا ہے آج کل قانون اور ضابطے کے تحت، اور کیسے اتنے مشکلات اور پابندیوں کو آدمی برداشت کر لے۔ تو جیسے اس دنیا کے معاملات میں چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے معاملے میں چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے کا ڈر اللہ سے رکھتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا ڈر تنہائی میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور کھلے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کھلے میں انہیں یہ شرم ہے کہ ہم یہ برائی کریں گے تو دنیا والے دیکھ لیں گے، ایسے ہی تنہائی میں اگر کوئی برائی کا خیال آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ خود مدینہ منورہ میں گلیوں گلیوں رات کو گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے، کون تکلیف میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کون اچھائی میں ہے، کون برائی میں ہے، کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ ایسی گھومتے گھومتے فجر سے ذرا پہلے ایک گھر میں سے دو عورتوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی، آپ وہاں پر رک گئے، توجہ سے ان کی بات سنی تو ایک عورت ایک لڑکی سے کہہ رہی ہے بیٹے جلدی سے اٹھ جاؤ، جانوروں کو دھلو اور دودھ میں پانی ملا دو، خریدار آ جائیں گے پھر جب اجالا ہو جائے گا اور پھر موقع نہیں ملے گا پانی ملانے کا۔ تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے اماں جان، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرا دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، بغیر پانی کا دودھ بیچا جائے گا، تو پھر ہم امیر المومنین کے حکم کے خلاف کیسے کر رہے ہیں، اور اپنے بادشاہ اور حاکم کے خلاف کیسے ہم دودھ میں پانی ملا دیں؟ تو ماں کہہ رہی ہے ارے بیٹے کوئی امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے، خلیفۃ المسلمین یہاں موجود تھوڑی ہے، تم پانی ملاؤ گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بچی نے کیا شاندار جواب دیا، اس نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
وہ تو ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کے کہنے پر چلو, اللہ کا رسول کے کہنے پر چلو, اور اپنے حاکموں کے کہنے پر چلو. تو جب اللہ کا حکم ہے حاکموں کا کہنا مانو, تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حاکم کا کہنا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. اس لحاظ سے میں دودھ میں پانی نہیں ملا. وہ کیا تھا, اللہ نے اپنی اس بندی کے دل میں تقوی کا وہ مرتبہ رکھ دیا تھا جو بڑے اونچے درجے کے اور اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کو حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بچی کی بات اتنی پسند آئی کہ اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا اور کہا یہ لڑکی تو بہو بنانے کا لایا, گھر میں رکھنے کے لایا ہے, اور نکاح کر کے اپنے گھر لے آئے اسے اپنے بیٹے کے. تو خوبیاں اور کمالات چھپتے نہیں ہیں. برائیاں جیسے ظاہر ہو جاتی ہیں, اگر چھپ کے بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے تو اسے بھی ظاہر کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی پہاڑ کی کھو میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرے, کسی کو خبر بھی نہ ہو, لیکن اللہ چاہے تو اس کی شہرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کا نام لوگوں کی زبان پر جاری کر دے, بھائی بڑے نیک آدمی ہے, بڑے نیک آدمی. اور ہم نے یہ دیکھا مولانا شاہ ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کبھی کسی نے دیکھا انہیں تسبیح پڑھتے ہو, سڑک پہ پڑھ رہے ہوں, مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں یا کہیں پڑھ رہے ہوں, کبھی بھی نہیں. لیکن چھپ کر پڑھتے تھے. ہم نے جھانک کر کبھی دیکھا تو تسبیح پڑھنا ہے, کمرہ بند کر لیا, کنڈی ڈال لی, کسی نے آواز دیا تو پہلے تسبیح جیب میں رکھی, کسی کو پتہ نہ چلے, صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھی. لیکن لوگوں کی زبان پر کیا ہے, آج بھی سن لو بھائی زندہ ولی تھے, زندہ ولی تھے. یہ کون کہلواتا ہے زبان سے, اللہ کہلواتا. اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا. بندہ کوشش نہ کرے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے, مجھے اچھا سمجھیں گے, یہ تو الٹا ہو جاتا ہے معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس ارادے سے کوئی نیک کام کر رہا ہے کہ لوگ نیک سمجھیں گے, تو فرمایا دوزخ میں جائے گا ایسے شخص, انہیں منہ ڈالا جائے گا دوزخ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, میرے لیے نہیں کیا تھا. تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ تقوی اور پرہیزگاری کا, جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت کو حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا. مگر اللہ جانتا ہے میرے بندوں میں کوئی اعلیٰ درجے کا بھی ہے, کوئی درمیانی بھی ہے, اور کوئی تھرڈ کلاس بھی ہے. سب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے اپنے کلام پاک میں احکام بیان فرمائے. درمیان والوں کے لیے کہہ دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے اتنا ڈر لو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. تو جتنا طاقت ہے اتنا تو کر سکتے ہیں. جیسے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کیا وبال ہے. اگر یہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے تو فرمایا 40 تک کھڑا رہے گا. ان سے جو روایت کرنے والے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ انہوں نے 40 دن کہے تھے یا 40 مہینے یا 40 سال. تو 40 دن بھی ہیں تو 40 دن تک بھی کھڑا رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کہے گا بھائی یہ گناہ نہ کروں چاہے مجھے کھڑا رہنا پڑے. اور گزرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, آپ ادھر سے آ رہے ہیں, لاپرواہی میں ایسے گزرتے ہوئے چلے گئے, یا آپ مسئلہ نہیں جانتے گزرتے ہوئے چلے گئے, تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے. اور اگر وہ اشارہ کرے یا روکے کسی طریقے سے تو رک جانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے, مگر جتنا ہو سکے اس سے وہ روکنے کی کوشش کرے, گزرنے والے دفع کرے اسے, کیونکہ ہے غلط بات. اور ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کیا ملے گا انسان کو اگر یہ اسے پتہ چل جائے, تو اس میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ 100 سال تک کھڑا رہنا پسند کرے گا, لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں. تو کچھ نہ کچھ سختی ہے اس میں. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے کہ جہاں نماز میں کھلا میدان ہے یا راستہ ہے ادھر سے گزرنے کا, لوگ گزر سکتے ہیں, تو آپ
اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ لیا کرتے تھے جس سے گزرنے والے اور نماز والے کے بیچ میں وہ فاصلہ ہو جائے. کچھ نہیں ملتا تھا تو اپنی سواری بٹھا لی بیچ میں, سواری کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, سواری کے پیچھے سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا. کچھ نہیں تو کبھی کبھی نیزہ ہی گاڑ دیا کرتے تھے, جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عید کے موقع پر نیزہ رہتا تھا جب حضور کے ساتھ جاتے تھے, وہ نیزہ آگے گاڑ دیا جاتا تھا, اس کی طرف کو منہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اور جو امام کا سترہ ہوتا ہے وہ سارے مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. پھر اگر مقتدی کے سامنے سے بھی کوئی گزر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر امام کے سامنے کوئی نہ کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ملے تو اگر ایک ہاتھ برابر لکڑی جیسے پالان کی لکڑی ہوتے وہی مل جائے تو وہی گاڑ لے اپنے سامنے اور اس کو سترا بنا. ہمارا بالکل سامنے کھڑا نہ ہو, یا تو دائیں بھوئیں کی طرف رکھے اس کو یا بائیں بھوئیں کی طرف رکھے. تو اس کو جب اپنے سامنے اس طرح رکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب سامنے سے فرمایا جو گزر رہا ہے تو گزرتا رہے. تو اس میں کیا ہے, اگر آدمی ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ہم آگے نماز پڑھ رہے تھے, ہماری نماز ختم ہو گئی, ہم بالکل اس کے سامنے ہیں تو ہم ہٹ کے جا سکتے ہیں, اسے گزرنا نہیں کہتے. ہم ادھر پڑھ رہے تھے, وہ یہ پڑھ رہا ہے, اب ادھر گزرنے کا راستہ نہیں ہے, ہم اس کے سامنے سے نکل کے اگر یوں جائیں گے تو یہ گزرنا کہلائے گا. تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا ہے, سامنے سے ہٹ جانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے شخص, آپ نے ادھر نیت باندھ لی, نماز پڑھ لی, تو سامنے لیٹے رہنے سے یا بیٹھے رہنے سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نہ لیٹنے والا گناہگار ہوگا نہ بیٹھنے والا گناہگار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے, فرمایا میں ایسے لیٹی ہوتی تھی, میرے قدم حضور کے سجدے کی جگہ ہوتے تھے, سر کعبے کی طرف ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں آتے تھے قیام اور رکوع کر کے, اور میرے پاؤں پھیلے ہوئے ہوتے تھے تو میرے پاؤں میں کچوک دیا کرتے تھے, تو میں پاؤں سمیٹ لیا کرتے. جب حضور نے دونوں سجدے کر لیے اور پھر کھڑے ہوئے, میں نے پھر پاؤں پھیلا لیے. تو کسی راوی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا, حضرت عائشہ جب حضور سجدے میں آتے تھے تو آپ خود پاؤں کیوں نہیں سمیٹتی تھی, حضور کو کچوکنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ تو اس کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود بیان فرما دیا. فرمایا اس زمانے میں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, کمرے بند ہیں, اندھیرا ہو رہا ہے, دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ سجدے میں آ رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں. مگر اس حال میں بھی کہ کچھ ہے یا نہیں ہے, مولا کی یاد سے گھر آباد تھے, اللہ کی محبت سے آباد تھے. تو اتنی تو طاقت ہے بندے میں, استطاعت ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے نہ گزر کر 1 منٹ 2 منٹ انتظار کر لے, جلد بازی میں اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش نہ کرے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 1-2 منٹ کو رکے گا, سلام پھیر لے گا تو وہ آرام سے جا سکتا ہے, مگر جلدی سے وہ ادھر جھانکتا ہے ادھر جھانکتا ہے, اور کوئی تو سامنے سے نمازی کے گزر جاتا ہے اور اس میں وہ گناہگار ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے ایک عام حکم بیان کرا, اور سب سے جو کمزور درجے کے ہیں ان کے لیے اور آسان قاعدہ بیان فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نہیں مکلف کرتا ہے کسی کو بھی احکام کا مگر اتنا ہی جتنی اس میں وسعت ہے. تو جتنی وسعت اور ہمت ہے اس کے لحاظ سے تو ہر ایک کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں کی طرف لائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ابھی ہوش نہیں آیا, آپریشن کے بعد بتا رہے ہیں, اللہ انہیں ہوش عطا فرما, صحت عطا فرما. ایک فیض صاحب کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے جوانوں کو ہوش عطا فرما, صحیح طریقے سے اپنی گاڑیاں چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے وقوفی, نادانی, جہالت, گمراہی ہماری مسلم قوم سے دور فرما. عقل سلیم, ہوش عطا فرما, مضبوط ایمان ہمیں عطا فرما, اعمال خیر کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ ہم میں سے جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، لڑکے اور لڑکیوں کے بہترین رشتے عطا فرما، شادیوں کے لیے انتظام فرما، زندگی چین سکون اور اطمینان سے گزروا، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین۔